السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو لوگ دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان میں خوش رہنے کا امکان دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی ایسے شخص کا انتظار نہ کرو جو آپ کو ایک پھول دے سکے، بلکہ اپنے خود کا باغیچہ بنائیں اور اس میں اپنے مرضی کے پھول اگائیں۔ عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے گو عبادت کو واجب قرار دیا، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ 10 سے 29 سال کے درمیان کے تقریباً 90% لوگ اپنے موبائل فون کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار ہیں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی تعلق لمبے عرصے تک قائم رہے تو اس کے پیچھے بہت سارے درگزر ہوتے ہیں۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ ایک انسان تقریباً 150 کے قریب لوگوں سے رشتہ داریاں رکھ سکتا ہے۔ آپ کا ذہن 2 راستے ہیں، یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور یادداشت میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے۔ دہی دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زندگی میں دوسروں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جس چیز کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے فجر سے پہلے رات کے وقت روزے کی نیت کی اس کا روزہ ہی نہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد موجود ہے تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں۔ اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اچھے وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ نسخہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ مال کنگنی 50 گرام اور دار چینی 50 گرام، لونگ کی ٹوپیاں 10 گرام، کمر کس 50 گرام اور زعفران 10 گرام، تمام ادویات کا صفوف بنا لیں۔ پھر اس میں اتنا شہد ملا لیں کہ کالے چنے برابر گولیاں تیار ہو جائیں۔ کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ مقدار صبح شام 1 گولی 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ